بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے ہاتھوں میں استقبالیہ و تمہیدی کلمات کے نام سے یہ تحریر موجود ہے، آپ اسے تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ میں مختصر انداز میں اس کی کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آج آپ تمام حضرات کی آمد پر آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی اس آمد پر امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی طرف سے آپ کا استقبال ہے۔ میں اس تحریر کو آپ کے سامنے پڑھ کر ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے، ضرور طوفان آ رہا ہے۔ نگاہ رکھنا سفینے والوں، اٹھی ہیں موجیں کدھر سے پہلے۔ حضرت صدر محترم، حضرات اکابر علماء کرام، دانشوران قوم و ذمہ داران مدارس اسلامیہ، ماضی کی روایتوں کا امین اور بوریا نشی علماء کی سرزمین پر آپ تمام مہمانوں کا استقبال ہے۔ امارت شریعہ کے زیر اہتمام منعقد مدارس اسلامیہ کنونشن میں شریک جملہ مندوبین کا ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور امارت شریعہ کے ذمہ داران و کارکنان آپ حضرات کے لیے فرش راہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ قوم و ملت کے درد رکھنے والے آج ایک سلگتے موضوع پر منتھن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مقدس اللہ العالی کی صدارت اور آپ جیسے ممتاز علماء، باہمیت دانشوران اور ارباب فکر و علم کی شرکت اس کنونشن کو تاریخ ساز بنائے گی، اور آنے والے دنوں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ آج ہم جس ادارے کے تاریخی ہال میں بیٹھے ہیں، اس ادارے نے ہمیشہ تپتے صحرا میں چھاؤں کا احساس دلایا ہے۔ اس نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا سبق یاد دلا کر نئی حکمت عملی طے کی اور ملت کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک بار پھر ہم یہاں سے ایک نئی توانائی اور نئے عزائم لے کر اٹھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ مدارس کی پیدا کی ہوئی صلاحیتیں ہمیشہ ملک و ملت کے لیے کام آئی ہیں۔ اسی کی مٹی سے نکلنے والا ننھا پودا شجر سایہ دار اور برگ و بار ثابت ہوا ہے۔ اس نے اپنی چھاؤں سے راحت دی ہے اور اپنے پھل سے سماج کی صحت کو تازگی بخشی ہے۔ امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ اپنے بانیان اور اسلاف کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے۔ گزشتہ 100 برسوں میں قابل لحاظ خدمات انجام دی ہیں۔ ملک و ملت پر جب بھی برے حالات آئے، اس ادارے نے آگے بڑھ کر مورچہ سنبھالا اور بغیر ٹکراؤ کے حل نکال کر صحیح راستہ دکھایا۔ امت مسلمہ خیر امت ہونے کے باوجود ہمیشہ فتنوں کی زد میں رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر فتنوں کی سرکوبی کے لیے من جانب اللہ جن اداروں کا قیام عمل میں آیا، ان میں نمایاں نام امارت شریعہ کا ہے۔ امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا بظاہر دائرہ کار صرف 4 صوبوں پر محیط ہے، لیکن اپنے فکر و عمل، بے پایاں خدمات اور روشن نظریات و افکار کی بنیاد پر یہ ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اس کے قیام کا مقصد وحدت امت، اقامت دین اور تحفظ شریعت ہے۔ اس مقصد کے لیے بانی امارت شریعہ حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس شجر طوبہ کو لگایا۔ امراء شریعت، مخلص قائدین اور ذمہ داران نے اس کی آبیاری کی
الحمدللہ آج بھی امارت شریعہ مختلف جہتوں سے ہندوستانی مسلمانوں کو فیضیاب کر رہا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بھی شریعت، ملت، علماء اور مدارس کے گرد شبہات کا گھیرا تنگ کیا گیا، امارت شریعہ اور اس کے لائق فخر اکابرین نے پوری جرأت، استقلال اور تدبیر کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ ضرورت پڑی تو سر بکف میدان میں بھی آئے۔ مدارس اسلامیہ کو ہدف تنقید بنانے کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نشانے پر تھا اور آج بھی دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ حضرات، دینی مدارس کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی۔ یہ مدارس عہد نبوی سے لے کر آج تک اپنے مخصوص انداز میں انسانیت کی رہنمائی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدرسہ وہ مخصوص چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم، حکمت اور تزکیہ نفس حاصل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس سمیت 70 کے قریب صحابہ کرام اصحاب صفہ ہیں اور یہ پہلے مدرسے کے اولین طالب علم کہلاتے ہیں۔ ہندوستان سمیت پوری دنیا میں جو دینی تعلیمی ادارے ہیں ان کی کڑی صفے سے جڑی ہے۔ ان مدارس اور ان سے وابستہ علماء کی وجہ سے آج نسل نو کا ایمان محفوظ ہے۔ دینی مدارس کے طلباء وحدت کی نشانی اور اتحاد و یکجہتی کا عملی ثبوت ہے۔ یہ مختلف قومیتوں، صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود مدرسے کی ایک ہی چھت کے نیچے نورانی اور پاکیزہ ماحول میں اکٹھے رہتے ہیں اور ایک ہی برتن میں کھاتے اور ایک ہی درسگاہ میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کا تو مشہور مقولہ ہے جس کو میں نے یہاں لکھا ہے کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اور پوری تفصیلی تحریر ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہ مدارس نہ صرف ملت اسلامیہ کی ضرورت ہیں بلکہ ملک اور یہاں کے بسنے والے ہر فرد اس کے محتاج ہیں۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب بر صغیر میں بادشاہوں، راجاؤں اور نوابوں کی حکومت ختم ہوئی اور برطانیہ نے اپنا اقتدار جمانا شروع کر دیا۔ یہ وقت سبھی ہندوستانیوں کے لیے مشکل بھرا تھا۔ اس مصیبت سے نکالنے میں جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، افسوس کہ آج انہی سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں کانٹا بھی نہیں چبھا ان کو ملک کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ مدرسوں کا وجود ملک کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اس کا 150 سالہ کردار گواہ ہے کہ یہاں سے ہمیشہ ملک کی تعمیر کا کام ہوا۔ یہ مدارس آرٹیکل 30 میں ملے حقوق کے تحت چل رہے، ان میں سرکار دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ ملک میں تمام اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا آئینی حق حاصل ہے۔ یہ مدرسے ملک کی شرح خواندگی میں اضافہ کر، اور خاص بات یہ ہے کہ ملک میں مدارس جیسی روشن تاریخ اور کسی کی نہیں۔ اس کاخ فقیری میں راجہ رام موہن رائے، ڈاکٹر راجندر پرساد، منشی پریم چند، ڈاکٹر شنکر دیال شرما، مولانا ابوالکلام آزاد، فخر الدین علی احمد اور ڈاکٹر APJ عبدالکلام جیسی نامور شخصیات کی بنیادی تعلیم ہوئی ہے۔ مدارس پر حملے کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ قانونی راہ سے جو یلغار ہے اسے بھی آپ اس میں پڑھ لیں گے، میں اسے بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اگلا ورق آپ پلٹیے اور پھر آگے اگلا صفحہ دیکھیے، اخیر میں پروپیگنڈا کے منفی اثرات۔ حضرات علماء کرام، مدارس کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کے منفی اثرات نظر آنے لگے ہیں۔ پروپیگنڈا کیا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا، آپ جانتے ہیں۔ برادران وطن کا وہ طبقہ جو صاف ذہن کا تھا ان میں بھی نفرت بھر دی گئی۔ سرکاری افسران اس منفی ذہن سازی کی وجہ سے مدارس کو دہشت گردی کی آماجگاہ سمجھنے لگے۔ UP، مہاراشٹر اور آسام میں جس طرح مدارس پر شکنجہ کسا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں معمولی خلاف ورزیوں کو بہانہ بنا کر یا تو مدارس کو بند کیا جا رہا ہے یا مدارس کی عمارت کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ پھر ان مدارس و مساجد میں کام کرنے والوں پر بلا دلیل دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور بلا ثبوت کارروائی کی جا رہی۔ نیز آسام میں ملک کے دوسرے علاقوں سے آنے والے علماء پر قانونی و انتظامی قدغن لگائی جا رہی۔
یہ آئین میں دیے گئے حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے اور قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ آسام کی اگر بات کریں تو حکومت نے 400 مدارس کو ریاستی تعلیمی بورڈ کے تحت باقاعدہ اسکولوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مدارس کی انتظامیہ کمیٹیوں نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اسے آئین کے آرٹیکل 29 اور 30 کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آرٹیکل 28/1 ہمارے سیکولر اصولوں کے مضبوط دعوے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گوہاٹی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف عرضی گزاروں نے خصوصی اپیل بھی دائر کی۔ درخواست گزاروں نے آسام حکومت پر قانون سازی اور انتظامی دونوں اختیارات کا منمانی استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اگر قانون کی معمولی خلاف ورزی پر مدارس کی بندش اور عمارتوں کا انہدام ہی واحد سزا ہے تو کیوں یہی پیمانہ گروکل، مٹھوں، دھرمشالاؤں اور برادران وطن کے دیگر مذہبی اداروں کے لیے نہیں اپنایا جاتا؟ ایسا لگتا ہے کہ حکومت آئین کو طاق پر رکھ کر منمانی کارروائی کر رہی ہے۔ مدارس اسلامیہ کنونشن۔ حضرات، میں وضاحت کرتا چلوں کہ مدارس کے نصاب و نظام کے تعلق سے شکوک و شبہات کی جو دیواریں کھڑی کی جا رہی اسے گرانے، سازشوں کو سمجھنے اور نئی حکمت عملی کے ساتھ تدابیر اختیار کرنے کے مقصد سے امارت شریعہ نے مدارس اسلامیہ کنونشن کا انعقاد کیا۔ اس میں اختصار کے ساتھ موجودہ وقت کے سبھی مشکلات و مسائل کا احاطہ کیا جائے اور اس کا حل بھی پیش کیا جائے۔ مدارس کی اہمیت و افادیت اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار کتنا اہم ہے، اس موضوع پر امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مدارس اسلامیہ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہے، اس موضوع پر مولانا ابوالکلام قاسمی شمسی صاحب نے ایک تحریر تفصیلی طور پر تیار کی ہے اور اس خاکے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مدرسہ حسینیہ کٹرو رانچی جھارکھنڈ کے محتمم حضرت مولانا محمد صاحب وہ پیش فرمائیں گے۔ موجودہ حالات میں مدارس کو کیا مشکلات درپیش ہیں، اس موضوع پر محترم مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب قاسمی اس کا حل پیش فرمائیں گے اور مفتی صاحب تفصیل سے اس موضوع کا جائزہ لیں گے۔ تعلیم و تربیت کی عمدگی اور نظام پر کی بہتری پر قاضی محمد انظار عالم صاحب قاسمی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مدارس کی اراضی کے تحفظ کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے یہاں ریٹائرڈ اے ڈی ایم ہیں جو شعبہ اصلاحات اراضی کے باضابطہ شعبے کے انچارج بھی ہیں، عبدالوہاب صاحب، وہ اس کو پیش کریں گے کہ مدارس کی اراضی کے تحفظ کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح عمارت اور بلڈنگوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عمارت بنانے سے زیادہ ضروری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اس سلسلے میں چھوٹے مدارس کا کیا کہنا، بڑے بڑے اداروں کی جانب سے بھی اس میں کوتاہیاں برتی جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ادارے میں عمارت کی تعمیر اور نقشوں کی منظوری کیوں ضروری ہے، اس کے قانونی داؤ پیچ کو انجینئر منظور عالم صاحب جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قانونی جہت سے دوسرا اہم کام حسابات کو حکومت کے مقرر کیے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق لکھنا اور محفوظ رکھنا ہے۔ مدارس میں پائی پائی کے حسابات لکھنے کا اہتمام تو ہوتا ہے لیکن وہ حکومت کے مقررہ ضابطوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم لوگ صرف گوشوارہ بنانے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ حسابات کو آڈٹ کرانے کے طریقے اور اس کے نشے و فراز پر چارٹر اکاؤنٹنٹ سید سیف اللہ قادری صاحب تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ دستور کے مطابق ہمیں اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی آزادی ہے۔ اگر ہم اس کا رجسٹریشن ٹرسٹ یا سوسائٹی کے تحت کر لیتے ہیں تو بے جا شکوک و شبہات سے محفوظ رہتے ہیں اور متعدد فائدے کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی مدرسہ شخصی نہ ہو بلکہ شورائیت کے نظام پر قائم ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ بیشتر ایسے مدارس شخصی آمریت کا نمونہ بن گئے۔ طلباء کے طعام و قیام کے بہتر انتظامات پر مولانا سہیل احمد ندوی نائب ناظم امارت شریعہ مفید مشوروں سے نوازیں گے اور تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے مدارس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں اور مستقبل میں آنے والے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کریں گے مولانا عین الحق امینی قاسمی، وہ ان کی باریکیوں سے آپ حضرات کو روشناس کرائیں گے۔
ان کے علاوہ حاضرین و سامعین بھی جو علماء اکابر دانشوران یہاں تشریف فرما ہیں، ان تمام حضرات کے تاثرات بھی آئیں گے، تاثرات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ میں سے جو حضرات بھی کوئی خاص رائے اور مشورہ دینا چاہتے ہیں تاکہ تجویز کی شکل میں اس کو فائنل کیا جا سکے تو آپ حضرات پیش کریں گے۔ اور پھر آخر میں حضرت امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی کا تفصیلی صدارتی خطاب ہوگا، جن میں تمام گوشوں پر جو بیان کیے گئے ہیں تفصیل سے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ آئین ہند اور مدارس، ہندوستان میں پھیلے لاکھوں مدارس گزشتہ 150 برسوں سے عوامی چندوں پر چل رہے ہیں۔ ان آزاد مدارس میں کسی بھی سرکار سے کسی طرح کی کوئی امداد نہیں لی جاتی، یہ دستور ہند کے مطابق قائم ہے اور آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے تحت تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ حکام کا بھی ماننا ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس غیر قانونی نہیں بلکہ حکومت کی غیر امداد یافتہ ہیں جو کسی بورڈ یا محکمے کے تحت نہیں۔ اتر پردیش میں غیر سرکاری مدارس کا سروے مکمل ہونے پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مدظ اللہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ہمارا مدرسہ کسی بورڈ سے ملحق نہیں ہے، لیکن یہ ایک آزاد قانونی تعلیمی ادارہ ہے جو دستور کی دفعہ 25 کے تحت مذہبی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اگرچہ کسی بورڈ سے ملحق نہیں ہے لیکن وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ تعلیمی ادارہ ہے جو کسی بھی طرح کی سرکاری امداد نہیں لیتا ہے۔ آئین ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت تعلیمی ادارے چلانے کا اختیار دیتا ہے، اور جو ادارے اس ایکٹ کے تحت ہیں وہ کسی بورڈ سے ملحق نہ ہونے کے سبب غیر منظور شدہ کہے جا سکتے ہیں لیکن غیر قانونی نہیں کہے جا سکتے۔ معزز سامعین، بڑی مشکلوں سے ہمارے اکابر نے یہ مدارس قائم کیے ہیں۔ سرکار سے کچھ نہ لے کر اپنا پیٹ کاٹ کر مسلمانوں نے ان اداروں کی آبیاری کی ہے۔ تحقیق اور تفتیش سے ہمیں انکار نہیں، لیکن سروے کے نام پر مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا یا مدرسے کی املاک کو اپنی تحویل میں لینا سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ علماء، ارباب مدارس اور ملی تنظیموں کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کرنا، بروقت مزاحمت کرنا اور مناسب تدابیر اختیار کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ ہمیں مدارس کی بقا و تحفظ کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ امن و امان کے ساتھ ہمارے دینی اداروں کو چلنے دیا جائے، لیکن فرقہ پرست ہمارے وجود کو ختم کرنے کی تمنا رکھتے ہیں جسے ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ میں اپنی طویل سما خراشی کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں اور ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور کنونشن کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے اپنے تمام رفقا و تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں کے سارے تعلیمی ادارے ہمیں بے حد عزیز ہیں، ان کو ہمارے اکابرین نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، اسے ہم یوں ہی ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری کوششوں کو کامیابی کے ساتھ مقبول بنائے، اسلام، مسلمان اور مدارس کے ساتھ ہمارا ملک شرور و فتن سے محفوظ رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔